بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشریٰ وسیم فاروقی۔ آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اگر کسی کو ہو جائے تو اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے آنے والی نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں اور اس کی پوری زندگی ضائع ہوتی ہے، اور اس بیماری کا اثر اس کے آنے والی کئی نسلوں تک رہتا ہے۔ اور وہ بیماری ہے، اس کا نام ہے ہڈ حرامی۔ ہڈ حرامی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں۔ آج کل کی نسل میں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں 80% لوگ ہڈ حرام ہیں۔ اگر یہ بیماری کسی بچی میں آ جائے تو اسے کام کرنے کی عادت نہ ہو تو وہ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور شادی کے بعد اس کی یہ عادت اسے اس قدر نقصان پہنچاتی ہے کہ اس کے آنے والی زندگی پر بہت ہی برا اثر ڈالتی ہے، یہاں تک کہ اس کا گھر بھی خراب ہو جاتا ہے، اور گھر داری کے معاملات میں بھی اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ بیماری کسی لڑکے میں، کسی مرد میں آ جائے تو اسے کمانے کی عادت نہیں ہوتی، اور ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے جی اس کی شادی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی بیوی جو اس کے گھر میں آتی ہے، سب سے پہلے تو اسے عزت نہیں ملتی کیونکہ اس کا شوہر کچھ کماتا نہیں ہے، پھر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے لوگوں کی محتاج رہتی ہے، پھر جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ محتاج ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بچے احساس کمتری میں پلتے ہیں تو ان کے اندر اور بہت سی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر وہ شخص کماتا نہیں ہے تو وہ پھر قرضے لیتا ہے۔ یہ ایک الگ زندگی کا پہلو نکل آتا ہے کہ وہ قرضے لینا شروع ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے۔ پھر جب وہ قرضے واپس نہیں کرنا پاتا تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، جب لوگ اس کے دروازے پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یہاں وہاں چھپنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک پھر آنے والی اگلی نسل بھی اس کی اس ہڈ حرامی کو فیس کرتی ہے کیونکہ وہ غربت کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دفعہ ایک بچی کی شادی ہوئی۔ ایک دو ماہ گزرنے کے بعد اس کی ساس نے اس سے کہا کہ بیٹا اب تم گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی گھر کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس کی ساس نے کہا کچن میں برتن پڑے ہیں یہ دھو دو۔ اس نے کہا میں نہیں دھوں گی۔ کافی عرصہ گھر میں لڑائیاں چلتی رہیں۔ شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے شوہر کے سمجھانے کے باوجود بھی اس نے کاموں کرنے سے انکار ہی کیا، اور اس کی والدہ بھی کہتی تھی میری بچی تو بہت نازوں سے پلی ہے، میری بچی کوئی کام نہیں کرے گی۔ تو آخر کار وہ بچی طلاق لے کر گھر واپس آ گئی۔ پھر اس نے گھر آیا تو اس کی ماں کی سپورٹ کے ساتھ وہ اپنی بھابیوں پہ ظلم کرتی رہی، سارا دن بیٹھی رہتی۔ آخر کار جب اس کے والدین بوڑھے ہو گئے تو اس دنیا سے گزر گئے تو اس کی بھابیاں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ بچی اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ وہ عورت جب اپنی دوست کے گھر گئی کچھ عرصے کے بعد اس نے بھی اسے گھر سے نکال دیا، پھر کسی رشتہ دار کے گھر، اس طرح وہ بہت جگہوں پہ سفر کرتی ہے۔ آخر کار وہ ایک جگہ پر کھڑی ہو کر سوچتی ہے کہ آج میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، چونکہ اسے کوئی نالج بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک ہوٹل میں پھر اسے نوکری ملتی ہے برتن دھونے کی۔ تو آج وہ کھڑے ہو کر جب اس ہوٹل کے برتن دھو رہی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے میری ساس نے جب مجھے برتن دھونے کے لیے کہا اور میں نے اپنے شوہر کی بات نہ مانی، تو کاش اس وقت میں ان کا کہا مان لیتی اور اس گھر کے برتن دھو دیتی، اور آج میں عزت سے اپنے گھر میں زندگی بسر کر رہی ہوتی، میرے بچے ہوتے، میری اپنی بڑی فیملی ہوتی، اور آج مجھے یہاں عمر کے اس حصے میں لوگوں کے برتن دھونے پڑ رہے ہیں۔ تو وہ بڑا پچھتائی۔ تو یہ جو ہڈ حرامی ہے یہ کئی نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بیماری
سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دور رکھے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی۔ یہ بہت ہی بری بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخاوت والا رزق، بندگی والی زندگی، عاجزی والی عبادت اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔